अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं हूँ राबिया महमूद। आज हम वेंसडे को आपके सामने हैं, फिर अपने जो गेस्ट हैं हिना जिलानी साहिबा, उनके साथ दोबारा से कॉन्वर्सेशन करने के लिए क्रिटिकल इश्यूज पे, पाकिस्तान में होने वाले भी और रीजन के भी और दुनिया के भी, और उस पर पर्सपेक्टिव लेने के लिए बेस्ड ऑन हर एक्सपर्टीज। मेरे साथ हैं हिना जिलानी, Chairperson, Human Rights Commission of Pakistan, and of course, she holds various other ways, multiple hats, and one of the world's and region's foremost human rights defenders. आज जो है हम क्योंकि पाकिस्तान में होने वाली जो हालात हैं और उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं जो सबसे रीसेंट जो इशू है उसके ऊपर बात की जाए और उसके ऊपर पर्सपेक्टिव लिया जाए। तो आज है ना जी जो है मैं चाहती हूँ कि हम इससे बात शुरू करें कि आप जैसे COP27 जो एक क्लाइमेट जो उससे जुड़ी जो है एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हो रही है इतना बड़ा दुनिया का इस वक्त इजिप्ट में, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी गए हुए हैं और बाकी एक डेलीगेशन गया हुआ है पूरा, और वहां पर ऑफ कोर्स लॉस एंड डैमेजेस के ऊपर बात हो रही है जो पाकिस्तान का टेक्निकली हमारी इकोनॉमी का एक मसला है, और जो इस वक्त जो मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी हैं और जो उनकी जिंदगियों से भी और इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है कितना बड़ा मसला, जैसे कहा है कि 30 बिलियन तक के नुकसान हैं। एक तो उसके ऊपर बात और कि वो चल रहा है मगर वो डोमिनेट नहीं कर रहा है पाकिस्तान के अंदर न्यूज साइकिल को, वो स्टोरी और जिस तरह से कर सकती है और नैरेटिव को। और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा हम आजकल बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल कियोस की पिछले कुछ महीनों से करते आ रहे हैं, और इस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर भी जो है देयर इज अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ, एंड ऑफ कोर्स जो इमरान खान साहब के साथ हुआ है वो उसकी तरफ हम जाएंगे। आप इसको कैसे देखते हैं जी? देखिए, जो COP27 की जो कॉन्फ्रेंस है, ये ग्लोबली एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है। और इसका अंदाजा आप इस चीज से कर लें कि ये जो COP26 में इन्होंने सारे मुल्कों ने तय किया था और जो प्लेजेस की थी वो अब तक पूरी नहीं हुई। लेकिन उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ये कितनी एक अर्जेंसी इसमें पैदा हो रही है कि जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स जिनको हम कहते हैं, जैसे फ्लडिंग है और ज़्यादा गर्मी है और ग्लेशियर्स का पिघलना है, ये हमारे सामने अब आ गए हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आज से 50 साल पहले होगी, ये आज हो रही है। और इससे लोगों को लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड हो रहा है, फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है। फ्लड्स आते हैं तो जाहिर है कि इस किस्म की मुश्किलात सामने आती हैं, घर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हैबिटेट्स खराब हो रहे हैं। तो ये जब सब चीजें सामने आ रही हैं तो इसलिए जाहिर है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक इंटरनेशनल लेवल पर कोई प्लेटफॉर्म डिस्कस कर रहा हो। हर मुल्क के अंदर इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। आपने लॉस और डैमेज का कहा, हमारे जैसे ममालिक, पाकिस्तान जो है जो कि टॉप 10 कंट्रीज में है जो अफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज से, और वो चेंजेस हमें ऑलरेडी नजर आने लगे हैं। हमारे लिए ये नुक्ता है जो है क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का, ये बहुत अहम है क्योंकि ये कनेक्टेड है क्लाइमेट जस्टिस से। आप एक तरफ तो क्राइसिस की बात कर रहे हैं जो एक जिसको कहते हैं ना सामने नजर आने वाला क्राइसिस है, लेकिन इस क्राइसिस के जो नतीजे होंगे उसको सफर करने वालों में हम ऐसे लोग हैं कि हमारा तो जीरो कार्बन फुटप्रिंट है, ऑलमोस्ट जीरो। और ये हमारे जो अफेक्ट्स आ रहे हैं वो दुनिया में बहुत ज्यादा जो ममालिक हैं उनमें से सबसे ज्यादा हमारे साथ ये हो रहा है। तो हम क्लाइमेट जस्टिस में बहुत इंटरेस्टेड हैं और हम ये समझते हैं कि डैमेज और लॉस का जो मामला है और रेपरेशंस जो हैं उन मुल्कों के लिए जो क्लाइमेट इवेंट्स को सफर करते हैं और उनकी इकोनॉमी जीरो हो रही है, और वजूहात की वजह से भी, लेकिन क्लाइमेट इवेंट्स की वजह से भी हम डील नहीं कर पा रहे। वो जो अडेप्टेशन के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, जो हमें रीसेटलमेंट्स के लिए रिसोर्सेज चाहिए, तो हम इस सूरत हाल में एम्फसाइज, मेरा तो यही ख्याल है कि पाकिस्तान इसको एम्फसाइज करेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त मैं अभी रिसेंटली इटली से ट्रैवल कर रही थी यूके, और ब्रिटिश एयरवेज के जहाज में थी, और मैंने वहां सुना कि वो अनाउंस कर रहे थे
کہ ہم نے ایک پیکٹ رکھا ہوا ہے پاکستان کے فلڈ ریلیف فنڈز کے لیے اور ڈونیٹ کیجئے اس کے اندر. تو لوگ دنیا میں, اب یہ ایک برٹش ایئر ویز کا جہاز تھا جو پاکستان سے اڑ بھی نہیں رہا تھا, اور اس کے باوجود اس چیز کی ایک آگاہی شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہ فلڈنگ اور اس قسم کے ایونٹ سے ڈیل کر رہے ہیں, اور ان کی اکانومی ایسی اس صورتحال میں ہے کہ وہ آج خود یہ کلائمیٹ ریلیٹڈ ایکسپینڈیچرز کبھی نہیں برداشت کر پاتے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے یہ بات بھی کی ہے کہ پاکستان کو ڈیٹ ریلیف دی جائے, اور میں سمجھتی ہوں یہ عین ایک جسٹس کا حصہ ہے. ہمیں اس میں کوئی اگریسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں اس میں کسی کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس کو ایکسپلین کرنا ہے اس طریقے سے کہ اگر گلوبل کوآرڈینیشن پیدا ہونی ہے کلائمیٹ ایفیکٹس کو اوور کم کرنے کے لیے, تو اس میں ایک اپنی ذمہ داری سمجھ کے دنیا یہ ڈیمیج اینڈ لاس کے معاملات کو طے کرے. جی, تو اس کو یہ آپ نے تھینک یو فار بیسکلی پٹنگ دس انٹو پرسپیکٹو فار اس, اور یہ اس کو ریٹریٹ کرنے کا کہ کیسے بات کرنی چاہیے اس کے اوپر اور اس کی کیمپین ریپریشنز اور جسٹس کی. مگر میں اس کو جو ہے وہ لنک کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کہ جو ایٹ ہوم اب جو ہے نیکسٹ سیگوے کہ ایٹ ہوم یہ اس طرح سے ڈومیننٹ بات نہیں ہے, یہ اس طرح سے نیوز سائیکل سے اترا ہوا ہے جیسے نہیں اترنا چاہیے تھا. اور ہم جو ہیں ہماری فوکس جو ہے وہ چاہے امپورٹنٹ ہے ملک کی حالات کے لیے, جو جس طرح سے COS کی اپوائنٹمنٹ اور جو سارا ہم نے دیکھا ہے کہ ان دا لیڈ اپ ٹو دس اپوائنٹمنٹ جو چل رہا ہے, پروپیگنڈا بھی اور لڑائیاں بھی اور ایک آن لائن بھی اور ادروائز بھی سارا سلسلہ, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیوں نہیں ہے پرائیورٹی ہمارے ہاں تمام لوگوں کے لیے؟ ایک تو نیشنل اس طرح کی جس طرح سے ہم نے دیکھا کیمپین بھی نہیں چلی فلڈز کے اوپر جس طرح کی چلنی چاہیے تھی. جی, اٹینشن بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کلائمیٹ ایکٹیوسٹ نہیں ہے اور اس پہ ایڈوکیسی نہیں ہو رہی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا موقع تھا پچھلے 2-3 ماہ میں جس طریقے کے یہاں فلڈز آئے اور جس قسم کی جس اسکیل کی ڈیوسٹیشن ہوئی ہے کہ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ کو فوری طور پر اس ایونٹ کو یہ کلائمیٹ جسٹس اور کلائمیٹ کرائسس کے ایشوز کے ساتھ جوڑنا چاہیے تھا, تاکہ عام پاپولیشن کو بھی اندازہ ہوتا کہ ہم کس فیوچر کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے فیوچر میں ہماری مشکلات کم نہیں ہونے والی, ہماری مشکلات بڑھنے والی ہیں. اس لیے کیونکہ جب یہ کلائمیٹ ایونٹس ہوتے ہیں تو سوشل اور اکنامک ڈیٹیریوریشن جو ہوتی ہے اس کا ایفیکٹ آپ کے پرسنلی ہر شخص پہ ہوتا ہے اور آپ کے سوشل اور اکنامک رائٹس کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ ایک حقوق کی بات بھی ہے, یہ ڈکلائن کریں گے حقوق اور ان کی ریئلائزیشن اور مشکل ہوتی چلی جائے گی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر بحث نہ ہونا نیشنل لیول پر, یہ اس میں ایک ایکٹیوسٹ کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے بر وقت اس اپرچونٹی کو استعمال نہیں کیا. اور دوسری چیز یہ کہ میں سمجھتی ہوں یہ غیر ذمہ دارانہ میڈیا بھی ہے یہاں پر, کہ انہوں نے اپنی پرائیورٹیز جو ہیں میں سمجھتی ہوں کہ نیوز جو بن رہی ہے وہ میڈیا نے کرنی ہوتی ہے, آئی ایم ناٹ بلیمنگ دیم, لیکن ایک ذمہ دار میڈیا پھر یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کس چیز کو ویزیبل کرنا ہے اور پبلک ڈیبیٹ میں لانا ہے. تو میڈیا کی بھی ایک ذمہ داری تھی کہ اس کو ایک پبلک ڈیبیٹ میں لاتا. یہ بات درست آپ نے کہی کہ یہ جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ یہ ایک اہم معاملہ ہے, مگر یہ پبلک ڈیبیٹ کا معاملہ نہیں ہے. عام نارمل حالات ہوتے تو اس میں کون سی پبلک ڈیبیٹ کی بات ہے؟ یہ ایسی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہو جس کی وجہ سے کوئی میرٹس دیکھنے کی پبلک کو ضرورت ہے. ہاں, میرٹس وہ لوگ دیکھیں جن کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی اس اپوائنٹمنٹ میں بنتی ہے. یہ پبلک ڈیبیٹ کا معاملہ نہیں تھا, لیکن اب پبلک ڈیبیٹ جو ہے وہ مرکوز ہو کر رہ گئی ہے اس معاملے پر. It's an important issue, but it's not a matter of public debate at all. In normal times, that should not have happened. جی بالکل, تھینک یو ہنا جی. اور وہی والی بات کہ جو ایک پرٹیکولر سیکشن ہے چھوٹا سا کلائمیٹ ایکٹیوسٹ کا, وہ تو اتنا کیونکہ اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے اور وہ اتنا بڑا نہیں, مگر ایک گراس روٹس پہ بھی کام ہو رہا ہے جس طرح شہروں میں بھی کام ہو رہا ہے, مگر وہی کہ صرف
ایک سیکشن نہ سول سوسائٹی کر سکتی ہے نہ کچھ, اگر اس کو سپورٹ چاہیے ہر طرف سے. اور ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی کیمپین جو ہے نہیں بلڈ ہوئی. آج لوگ پوسٹ کر رہے تھے اور اس سے پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آرٹسٹ نہیں اس طرح سے سامنے آئے, اٹینشن ڈویژن اور ویزیبل, اس چیز کو یقیناً ویزیبل کرنے کی ضرورت ہے, ایک ڈیلیبریٹ, ایک کانشینشس ایفرٹ. جی ایک چیز میں رابعہ کہنا چاہوں گی جو مجھے پہلے ہی کہنی چاہیے تھی. دیکھیے خود جا کے یہ شرم الشیخ میں بیٹھ گئے ہیں نا, اور اس بات پر بڑے پراؤڈ ہیں کہ شہری رحمان کو نیو یارک ٹائمز نے کہا کہ یہ ایک امپورٹنٹ فگر ہوگی کلائمیٹ کانفرنس میں, اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو ایک کو چیئر بنا دیا ہے اس کانفرنس میں, اینڈ ہی از ویری ہیپی. بھائی صاحب تو پھر اگر اتنے آپ خوش ہیں تو اس کو ریاستی سطح پر آپ پبلک ڈیبیٹ میں آپ کا سب سے بڑا ہاتھ ہونا چاہیے تھا کہ اس پہ آپ پبلک ڈیبیٹ کرتے. جگہ جگہ آپ کے منسٹرز بات کر رہے ہوتے, ٹی وی پہ آ کے بات کر رہے ہوتے, آپ کے جو لیڈرشپ ہے وہ ٹی وی پہ بات کر رہی ہوتی, اس پہ آ کے روز ٹاک شوز میں بیٹھ کے. اور روز ٹاک شوز میں یہ جو ایک کیوس بچا ہوا ہے, اس کے اوپر ہی رونا نہیں رو رہے ہوتے, اس کو اجاگر کر رہے ہوتے. میں سمجھتی ہوں بلاول بھٹو نے کچھ تھوڑی سی کوشش کی آسما جہانگیر کانفرنس میں, اور اس نے کافی ٹائم دیا اس مسئلے کو, لیکن اس طرح ٹائم باقی لیڈرشپ نہیں دے رہی, ان کی اپنی پارٹی کی لیڈرشپ بھی نہیں دے رہی. جی جی جی, ایکسلنٹ پوائنٹ اینڈ انسائٹ کہ وہی کہ بالکل ایک ریئیکٹ تھوڑا بہت تھا ایون کہ گورنمنٹ کی طرف سے. ہم نے دیکھا کہ ایمرجنسی بھی جب ڈکلیئر کی اگست میں تو کافی لیٹ کی اس کو, کہ صاف نظر آ رہا تھا, اور بالکل کوئی ویل تھاٹ آؤٹ کیمپین نہیں تھی. اٹ واز جسٹ اے ریئیکشن. ہم یقیناً گورنمنٹ بھی اور باقی پوری پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بس ریئیکٹ کر رہے ہیں ایونٹس کو. اب جو ہے ہم دوسری اسٹوری کی طرف چلتے ہیں جو پچھلے ہفتے کی, جو کہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا, ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی یا فائرنگ جو ہوئی, اور جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب جو ہے فارمر پرائم منسٹر زخمی ہوئے, اور بھی لوگ ان کی پارٹی کے. اب اس کے ارد گرد جو سارا کیوس ہے, اور اس کی جو ایف آئی آر رجسٹریشن, اب اس کی ایف آئی آر رجسٹر ہو گئی ہے. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں, پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ جے آئی ٹی بنائیں. پھر ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ڈسرپٹیو میں کہنا, شاید آپ مجھے کریکٹ کر دیں کہ پروٹیسٹ ایک ہے پیسفل پروٹیسٹ, اور ایک ہے پروٹیسٹ جو شاید وائلنٹ نہ ہو مگر ڈسرپٹیو ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دن سے وہ اب کل انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ ہوگی, اور سب چیزیں وہی والی بات کہ ایز اف دس از دا بگیسٹ پرابلم دس کنٹری از فیسنگ. بات صرف یہ ہے. تو اس کو جو ہے یہ جو ڈسٹرپٹیو پروٹیسٹ بھی ہے جس میں لوگ آ رہے ہیں کہ لوگ پریشانی کا شکار ہیں, اس کے اٹ ریمائنڈز تھوڑا بہت یا شاید پوری طرح سے فیض آباد کا جو دھرنا ٹی ایل پی کا تھا 2017 کا, جو کافی ڈسٹرپٹیو بھی نہیں تھا, تو اس کی جو ہے وہ اٹس ریمائنڈنگ اس آف دیٹ. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے یہ کہ یہ جو سارا کیس کے اوپر اور ایف آئی آر رجسٹریشن جو کہ اب ہو گئی ہے, اور پاکستان ہی کی جو ریالٹی ہے اس میں کہ ایف آئی آرز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں, اور بڑے لیڈرز کے اوپر جب اٹیکس ہوتے ہیں, اور پھر یہ جو سارا جو لانگ مارچ اور یہ سب سلسلہ چل رہا ہے اس حالات میں اس وقت پاکستان میں. جی دیکھیے یہ ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ ضرور ہے, لیکن اس واقعے کو پاکستان کے دوسرے معاملات کے اوپر حاوی ہونا ضروری نہیں تھا. اگر یہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے اوپر ایک لیٹس سے اگر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا ہے, وی اسٹل ڈونٹ نو کہ یہ جو اسیسینیشن تھی یا کوئی اور مقصد تھا اس کا, لیکن اپیرنٹلی تو گولی چلی ہے اور ایک شخص نے اس کے اوپر کہا بھی ہے کہ میں مارنے آیا تھا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کیا گیا ہے, میں سمجھتی ہوں ایک کرمنل لائر ہونے کے حوالے سے کہ یہ انویسٹیگیشن آلریڈی خراب ہو چکی ہے. ایک آپ نے ایف آئی آر درج نہیں کروایا, کمپلیننٹ کون بنتا, کس نے کروانا تھا, پہلے ہی ایف آئی آر ہوتا. اس میں ضد ہو گئی ایک طرف سے کہ 3 نام آئیں گے, اور حکومت پنجاب کی ہیزیٹیٹ کرتی رہی. تو اس میں ہیزیٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ کمپلیننٹ کے کہنے پر نہیں کر رہے ہیں درج,
تو پولیس کر لیتی درج اور اسی وقت کرائم سین کا محاصرہ کرتی, کرائم سین پہ سے ایویڈنس پورا کلیکٹ کرتی. میرا خیال ہے کہ اب تو کرائم سین کے اندر سے بھی جو انویسٹیگیٹرز کلیکٹ کریں گے وہ ٹینٹڈ ایویڈنس ہو جائے گا, اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ معاملات جو ہے یہ آگے چلے گا. اب اس میں کس کا انٹرسٹ تھا؟ کیا وہ انٹرسٹ اوور سینسٹیوٹی تھی ایک نام کے اوپر درج نہ ہونے پہ ایف آئی آر؟ یہ میں سمجھتی ہوں اوور سینسٹیوٹی تھی, کر لیتے درج, اور پھر بڑا اچھا ہوتا کہ آپ کو وہی قانون جو فوجداری قانون ہے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی پر فالس ایف آئی آر ڈیلیبریٹلی درج کری ہے تو وہی سزا آپ کو بھی ملے گی. تو بڑا اچھا موقع تھا کہ اگر ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے اور بے پر کی اڑا رہا ہے تو اس کو پکڑ لیتے. مگر بہرحال اگر یہ نہیں بھی کرنا چاہتے تو جو بھی ان کی مجبوری تھی تو پولیس کر لیتی, تاکہ کم از کم انویسٹیگیشن تو پوری ہوتی. کیونکہ ابھی تک یہ شک اور شبہات ہیں کہ یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ جو تھا یہ ایک لون آدمی کا تھا, یا اس کے پیچھے کوئی تھا جس کی کوئی ایسی نیت بھی ہو سکتی ہے کہ پرووکیشن پرووائڈ کرنا ایک لانگ مارچ کی جو شرکت کو بڑھانے کے لیے, یہ بھی ہو سکتا تھا. سو دیر آر مینی پاسبلٹیز, مگر انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. آئی تھنک کہ یہ جو سپریم کورٹ کو کہا گیا ہے کہ فل کورٹ کمیشن قائم کرے, بات تو اچھی ہے, لیکن مشکل یہ ہے کہ پریکٹیکلی از اٹ پاسبل؟ کیا سپریم کورٹ بیٹھ کے یہ کمیشن پوری سپریم کورٹ یہ کمیشن کا کام کرے گی, یا سپریم کورٹ کے دوسرے معاملات کو نمٹائے گی؟ اب یہ اس میں جو سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں کرنا پڑا ہے, اس لیے کیونکہ ہر انسٹیٹیوشن پر سے فیتھ اٹھ گیا ہے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں, آپ نے یہ پروٹیسٹ کی بات کی, میں اس لیے بھی سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں اس پہ کوئی ورڈکٹ نہیں دینا چاہتی, کیونکہ میرے تو ذہن میں بہت سے شبہات ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا اس اسیسینیشن اٹیمپٹ کا. اگر یہ لون آدمی نے نہیں کیا جیسے یہ کہہ رہا ہے, اگر یہ نہیں ہوا تو اس کے بہت سے پہلو نکل سکتے ہیں. اس کے پہلو مجھے تو بہت سے شکوک سامنے آ رہے ہیں. کیا اس نیت سے یہ کروایا گیا کہ عمران خان کو واقعی کوئی ختم کرنا چاہتا تھا؟ کیا اس نیت سے کروایا گیا کہ کیوس پیدا کیا جائے اور اس لانگ مارچ کو کچھ تھوڑی سی جان ڈالی جائے اس میں؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی اس وقت, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت بڑا مبہم معاملہ ہے, اس پہ کوئی رائے دینا آسان نہیں ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی طرف سے یہ ایجنسیز کا کام ہے یا کچھ ہے, دیکھیے اس طرف ذہن اس لیے جاتا ہے کہ ایک ریپوٹیشن ہے, ایک ہسٹری ہے, لیکن ہر ایونٹ کو اس کے اپنے سرکمسٹانسز میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اور کس ماحول میں وہ ایونٹ ہو رہا ہے اس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے اسپیکولیشنز اس وقت جو ہو رہی ہیں وہ بڑی وائڈ رینج رکھتی ہیں, اس میں صرف ایک ٹارگٹ یا ایک سسپیشن نہیں ہے کسی پر, کوئی ایک سسپیکٹ نہیں ہے, اس میں ہر بندہ سسپیکٹ ہے, وہ چاہے وکٹم سائڈ کا ہو چاہے دوسری سائڈ کا ہو. سو لیٹ اس ریمبر دیٹ. آپ نے ڈسٹرپشن کی بات کی, ادھر بھی میں اس طرح انویسٹیگیشن پہ بھی بات کروں, ایف آئی آر پہ تو ہم نے بات کی, انہوں نے انویسٹیگیشن اس طرح بھی خراب کی کہ ابھی تک وہ میڈیکل لیگل رپورٹ کا ہی نہیں پتا کہ وہ کس نے کی ہے, وہ کیا ہے. میڈیکل لیگل رپورٹ بھی ایک خاص پروسیس ہوتا ہے جس کے لیے قانون مختص ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر گولی عمران خان کو لگی ہے تو قانون بدل دیں, ہر چیز کے لیے تو اس کے لیے قانون بدلتے جا رہے ہیں. لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ فوجداری قانون میں بھی اس کو اکوموڈیٹ کریں, جیسے کہتے ہیں نا ایڈجسٹ کر لیں جی, کیوں, بیکاز یہ عمران خان ہے. سرکاری ہسپتال سے میڈیکل لیگل نہیں ہوگی, آپ کے پرائیویٹ ہاسپٹل سے ہوگی تو وہ ایڈمیسیبل ہی نہیں ہے ایز ایویڈنس. اور جب آپ نے ایک پرائیویٹ ہسپتال کو دکھا دی ہیں اپنی انجریز, تو آپ نے تو انجریز آلریڈی ٹیمپر کرنی ہے. باقی میڈیکل لیگل اگر سرکاری ہسپتال کرے گا بھی تو وہ کیا کرے گا؟ یہ خدا نہ خواستہ کوئی پوسٹ مارٹم تو نہیں ہے نا, ایک زندہ شخص کی میڈیکل لیگل رپورٹ ہے, اس کو اس نے ٹریٹمنٹ دے دی ہے آلریڈی. سو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. اس کے بعد یہ پروٹیسٹ کا سلسلہ چلا ہے جس نے
ये कितने लोग हैं, 30-30, 40-40 लोग सड़कें रोक कर बैठ जाते हैं और लोगों की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लोगों के राइट टू लाइवलीहुड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को इन्होंने मुश्किल बनाया हुआ है। तो पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये गवर्नमेंट है जो 40 लोगों के जरिए से नेशनल हाईवेज बंद करवा देती है, और ये केपी का भी हाल है। तो ये तो इसका मतलब है एक सोची समझी साजिश की वजह से पॉपुलैरिटी न होने के बावजूद 4-4, 5-5, 10-10 बंदों को बिठाकर और रोड्स बंद करने का जो तरीका है उसको ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम ये इंप्रेशन दे दें कि हम इतने इस वक्त पॉपुलर हैं और इतने नंबर्स में हैं कि हम पाकिस्तान को रोक सकते हैं। ये इनकी पुलिस रोक रही है, चाहे वो केपी है चाहे वो पंजाब है, ये आपके प्रोटेस्टर्स नहीं है। जी अभी एग्जिट एंट्रेंस पॉइंट अभी देखा हमने 1-2 दिन पहले इस्लामाबाद में ब्लॉक किए, और अभी वो कह रहे हैं कि कल लॉन्ग मार्च होगा और निकलेगा। जो बात तो छुट्टी थी तो उसकी वजह से एक आ गया, और 8 नवंबर को उन्होंने किया नहीं, जो सबने कहा कि वहां पे इक्लिप्स हो रही थी, शायद दैट वाज द जोक। मगर तो नवंबर 8 को नहीं की, मगर अब कल से उन्होंने कहा है कि रिज्यूम करेगा लॉन्ग मार्च। और वो जो उन्होंने हुल्लड़बाजी की, एपीसी था पेशावर में जिसको तोड़ा, और जो भी है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर अगर कोई मार्जिनलाइज्ड या कोई टारगेटेड ग्रुप्स हैं या कोई स्टूडेंट्स हैं या पीटीएम हैं या जो भी है, वो पीसफुल नारे भी लगा लें कहीं पर और प्रेस क्लब के सामने खड़े होकर और कुछ ब्लॉक भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, तो उनके ऊपर एफआईआर हो जाती हैं बहुत सिवियर किस्म की। जैसे हमने देखा मंजूर पश्तीन पे हुई है, और फिर उसके अलावा अभी स्टूडेंट्स पे हुई है। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव ने जो है वो पोस्ट किया है। मगर ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह रहे कि लोगों को जो यूज ऑफ फोर्स करे गवर्नमेंट या कोई उनकी पीसफुल असेंबली, किसी का हक नहीं है, मगर वो डिस्ट्रप्शन की जो आपने जिस तरह कहा कि और हमें भी लगता है कि जो अवाम को जो मसाइल हैं वो नहीं होने चाहिए इस एक उसकी वजह से। जी। सो हिना जी, थैंक यू फॉर मैं गिविंग अस प्रोटेस्ट लाइक पे एक बात करूं आपसे। जी जी जरूर, जी जरूर। प्रोटेस्ट पीसफुल होनी चाहिए। प्रोटेस्ट करना एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, एब्सोल्यूट राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट। अगर आप डिसरप्शन करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं, पथराव करते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, पब्लिक के रिक्शा जलाते हैं, लोगों की मोटरसाइकिलें जलाते हैं, तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जो हुकूमत है ये अपने जो जायज लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए और पब्लिक के लिए सहूलत पैदा करने के लिए जो जायज इख्तियारात हैं वो भी इस्तेमाल नहीं कर रही। जाहिर है हम तो बड़े अरसे से कह रहे हैं कि इमरान खान बहुत से अदारों के लाडले हैं, और उन वो अदारे जो हैं इस मुल्क की इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हर जगह पर इनकी पुष्ट बनाई भी करती रही है पीछे, और बहुत जगह इनको रिलीफ भी मिलती रही है। तो भाई साहब इसको ऐसा लाडला ना बनने दें कि ये ऐसा लाडला हो जो खेलने को मांगे पाकिस्तान। हमें ऐसे लाडले नामंजूर हैं, और हमें इस रियासत को ये बात समझानी होगी कि देखिए हर शख्स इक्वल है, हर सिटीजन इक्वल है। आपके कुछ हदूद हैं, लिमिटेशंस हैं, उसके अंदर रहकर आप पब्लिक के लिए फैसिलिटेट करें इस मुल्क में हर हक के लिए। दूसरी बात यह है कि प्रोटेस्ट का हक होगा, लेकिन डिसऑर्डर फैलाने का और डिसरप्शन करने का, और दूसरे पब्लिक के जो मेंबर्स हैं उनकी जिंदगियां अजाब करने का किसी को कोई हक नहीं होना चाहिए। हम ये भी चाहते हैं और हम इसको वॉच कर रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से किसी जगह पर भी डिसप्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स ना हो। अगर कोई पीसफुल है तो उसके ऊपर तो बिल्कुल यूज ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने वायलेंस किसी तरीके की है तो वायलेंस के मुतनासिब ही रेस्पॉन्स भी होना चाहिए। ठीक ठीक, थैंक यू सो मच। बिल्कुल हम ये एक इट्स अ गुड रिमाइंडर कि जो है वो हम यूज ऑफ फोर्स की बात नहीं कर रहे, डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स की नहीं कर रहे, गैर मुतनासिब यूज ऑफ फोर्स की, बल्कि उसको कर ही नहीं रहे। मगर अगर कोई
वायलेंट हो रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है और लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उसको इदारों को उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मगर वही वाली बात कि हर चीज जो है वो एक सियासी मनूवर और टैक्टिक है पाकिस्तान के अंदर, के लोगों को जो मर्जी करने दिया और जो भी कोई न्यूज बन जाती है, और फिर उसके अलावा कोई ये नहीं सोच रहा कि उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई डिपार्टमेंट, कोई महकमा लगता है कि अपना जॉब नहीं कर रहा। जैसे आपने शुरू में वो कोर्ट्स और उसके इमरान खान के ऊपर जो अटैक हुआ उसके रेफरेंस में और इन्वेस्टिगेशन के रेफरेंस में कहा। थैंक यू सो मच हिना जी, थैंक यू टू आवर व्यूअर्स। नया दौर देखने का शुक्रिया, हमारा शो देखने का शुक्रिया। विल बी हियर विद हिना जिलानी नेक्स्ट वीक with more stories and more discussions, और नया दौर देखते रहिए। खुदा हाफिज।